اگر اللہ والوں کا کوئی پردہ چاک کرنا چاہے، تنقید کرنا چاہے، عقیدت اور تنقید اکٹھی نہیں نہ رہتی. عقیدت اور تنقید تانا زنی اور عقیدت اکٹھے نہیں رہتی نا. تو جو لوگ اللہ والوں کا پردہ ہٹانا چاہتے ہیں، اللہ ان کی پردہ داری کرتا ہے. ان کے اس پر بھی پردہ اللہ نہیں ڈالتا. گر خدا خود کے پردہ قصدرد میل شندر تانائے پاک کند. تو وہ اللہ کے پاک لوگوں پر تانا زنی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ ان کی پردہ زنی کرتا ہے. اس لیے یہ نصیحت ہے کہ کامرین کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. کار پاکاں را کے آسے خود مگیر کہ پاک لوگوں کے سیرت جو ہے، ان کے اعمال جو ہیں، اپنے حیثیت اور حیثیت جو ہے اس کو برابر کر کے نہ سوچ. ان کا مقام اور ہے، تیرا اور ہے. گرچہ باشد در نوشتن شعر شیر، اگرچہ لکھتے ہوئے شعر اور شیر کے الفاظ ایک جیسے ہیں، لیکن وہ زبر اور زیر جو ہے نا وہ برابر نہیں کہتی. شیر تو دودھ کا گلاس ہے اور شعر وہ ہے جو جنگل کا بادشاہ ہے. گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، ہر کے بیند روح پاکاں صبح و شام. وہ خوش نصیب جو صبح و شام اللہ کے محبوب اور پاک لوگوں کی زیارت کرتا ہے. آتش دوزخ بود بروے حرام. اور یہاں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ روح پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی زیارت کا کیا مقام فرمایا. 3 دفعہ پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے؟ کہا تیری ماں کا. 4تھی دفعہ پوچھا تو کہا تیرے باپ کا. اور شرح فرمائی کہ باپ کا اس لیے نہیں کہ اس کا مرتبہ کم ہے، ماں کی محنت زیادہ ہے اس لیے. اور باپ کی طرف یہاں یہ مسئلہ نکلتا ہے نا روح پاکاں. باپ کو محبت سے باپ کے چہرے کو جو ایک دفعہ دیکھے گا 1 مقبول حج کا ثواب ہے. تو عرض کی اگر کئی دفعہ دیکھے وہاں اللہ کی بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ تو روح پاکاں جو ہے وہ ماں باپ بھی اس میں آتے ہیں. ہر کے بیند روح پاکاں، صبح آپ اٹھیں، آپ کے امی ابا سلامت ہیں، ان میں سے کوئی ایک سلامت ہے جی، تو صبح اٹھ کے اللہ کی حمد و ثنا کریں. نماز کے بعد ان کے قدموں میں بیٹھیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کے مٹھی مکی کریں، ان کی دعا کے لیے عرض کریں. یہ ہے کہ ہر کے بیند روح پاکاں صبح و شام، آتش دوزخ بود بروے حرام. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھوں، حاضر ہوں اللہ کی بارگاہ میں. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء. وہ اولیاء کی خدمت میں بیٹھے
اللہ کا جلوہ وہاں نظر آئے گا اس کو. او نشیند در حضور اولیاء. 6 صدی ہجری میں حضرت مولانا روم گزرے ہیں. اس وقت دین کا کیا رنگ ہوگا، کتنا دین کا ولولہ ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن عارف رومی نے اس وقت کیا محسوس کیا؟ کم کسے از مرد حق آگاہ شد. کم لوگ ہیں، 6 صدی ہجری کی بات ہے. کم کسے از مرد حق آگاہ شد. زی سبب، یہی وجہ ہے، یہ سبب بسیار کس گمراہ شد. یہی وجہ ہے کہ زیادہ لوگ گمراہی کی طرف مائل ہیں کہ انہوں نے کاملین کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے جی. تو یہ ہے وہ. ہر کے خود ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء. گر تو سنگ خارائی، جب کامل کے پاس بیٹھے گا، ان کی صحبت اختیار کرے گا، تو اگر تو سنگلاخ پتھر کی طرح ہے، مرمر شوی، تو تیری سیرت بدل جائے گی اور تو مرمر جیسا ہو جائے گا. ہاں واہ واہ واہ. گر تو سنگ خارائی مرمر شوی، چون بے صاحب دل رسی گوہر شوی. اور جب تو کسی صاحب دل کے پاس بیٹھے گا تو بھی موتی بن جائے گا، تو بھی گوہر بن جائے گا. اور پھر فرمایا کہ مرید کی تعریف فرمائی. ہر کے پیر و ذات حق را یک ندید. جو اپنے پیر کو اللہ کی ذات سے جدا سمجھتا ہے، نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید. میرے حضور حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ شیخ سنان کا قصہ کل بتایا تھا نا، وہ ایک ہی مرید تھا جو ان کے ساتھ رہا. میرے حضور فرماتے تھے پیر بننا نہ پتہ نہیں کیا نا، بچہ مرید بننا بہت مشکل ہے. نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید. اس لیے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء. زمانہ ہزاروں برس کو بھی کہتے ہیں، سال کو بھی، دن کو بھی، اور چند لمحات کو بھی زمانہ کہا جاتا ہے فارسی میں. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. 100 سال کی بے ریا عبادت سے کامل کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. آئے آپ تھک گئے ہیں، یہ مشین بھی تھک گئی ہے. اب ہم حضور سرکار بغداد کی خدمت میں تھوڑا چلتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ عنہ، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، چو محمد درمیان انبیاء.
غوث اعظم صاحب لطف عمیم، لطف عمیم جو لطف، جو کرم کی بارش ہمیں برسنے والی ہو.